ہمارا نیا سال شروع ہو گیا 1445 ہجری، اور سال کی ابتدا ایک بڑے سانحہ سے ہوتی ہے، شہادت حسین علیہ السلام کی تاریخ کا بہت بڑا سانحہ، سب سے بڑا سانحہ۔ ظلم اپنی انتہا پہ تھا اور مظلوم بھی اپنی مظلومیت میں انتہا پہ تھا۔ یہ تاریخ دوبارہ نہ حسین جیسا ہوگا کوئی اور نہ ہی مظلوم اتنا بڑا کوئی آئے گا۔ اب ہم سارے ہی کٹ جائیں تو ان کے خون کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، تو لہذا کوانٹٹی تھوڑی تھی 72 آدمی، لیکن ظلم کی کوانٹٹی اتنی بڑی تھی کہ اگر ایک پلڑے میں حسین کو ان کا پلڑا بھاری ہے، وہ شہید۔ تو اب وہ جو دسمبر جنوری کا سال ہے، لوگ شرابیں پیتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، جنا کرتے ہیں، ڈھول گپا، ادھر جو ہی محرم آتا ہے تو سوگواری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد ہے کہ 10 محرم کو میرے والد صاحب بہت روتے تھے، مجھے اتنی بھی نہیں سمجھ تھی کہ روتے کیوں، 10 محرم کے دن نا بہت روتے تھے ابا جی۔ تو پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کربلا کیا ہے اور حسین کیا ہے، چھوٹا سا اتنا سا ہوں اتنا یہ تو اللہ کے نبی کا خاندان اس کائنات کا سب سے افضل خاندان ہے، ان سے بڑا کوئی خاندان نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے، جب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو جب دیکھا تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو الگ کیا، پھر عربوں کی چھانٹی کی، اس میں سے مضر کو الگ کیا، مضر آپ کے پردادا ہیں، پھر مضر کی نسل کی چھانٹی کی، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی چھانٹی کی، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی چھانٹی کی اور اس میں سے مجھے سبحان اللہ، میں اس کائنات کا سب سے عالی نسل انسان، سب سے عالی حسب انسان، اور کسی نبی پر درود بھیجنے کا امت کو حکم نہیں آیا کہ اللہ نے بنو اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ پہ درود بھیجو، نہیں آیا۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہو کہ ان پہ درود بھیجو، ہمارے نبی پر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور عجیب بات اپنی ذات سے شروع کیا، ان اللہ کا نام لے کر آئے، صفاتی نام لے کر آئے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، اور ان کے ساتھ مانو یا نہ مانو تمہارا اللہ، وہ صرف اکیلا اللہ نہیں، وہ ملائکۃ اور اللہ کے فرشتے، اپنا نام 2 دفعہ لائے، حالانکہ والملائکہ بھی ہو سکتا ہے، ملائکہ ہیں ہی اللہ کے فرشتے، وہ ملائکۃ اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور یصلون کا جو لفظ ہے نا، اس میں تکرار ہوتا ہے، ایک دفعہ نہیں بھیجا اللہ نے، ہر وقت بھیجتا رہتا ہے، ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہے۔ لہذا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی اس پہ اپنے درود و سلام کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ سلام تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، تو آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی نبی کی آل پہ درود پڑھنے کا حکم ہے، ہمارے نبی کی آل پہ درود پڑھنے کا، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ تو
جب حضرت فاطمہ کی 15 برس عمر ہوئی تو رشتے آنے شروع ہوئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے خود کہا، آپ نے معذرت فرمائی. حضرت عمر نے کہا کہ میں طلبگار ہوں، آپ نے معذرت فرمائی. عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے رشتہ مانگو، تیرا رشتہ ہو جائے. کہنے لگے میرا تو گھر بھی ذاتی گھر بھی نہیں، کہنے لگے میرا تو گھر بھی کوئی، میں فقیر آدمی، مجھے کیسے رشتہ دوں. کہنے لگے تم جاؤ تمہارا رشتہ ہو جائے. ان کو بھیجا مسجد اور خود سارے باہر کھڑے. آپ تشریف فرما تھے اور حضرت علی کی عمر 21 برس، وہ ہیبت کی وجہ سے بول نہ سکے، چپ. آپ کو تو پتہ چل گیا کیوں آئے بیٹھے. ہم نے کہا علی کیسے آئے؟ خاموش. پھر آپ کا خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو کہا جی. تو آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ کر آپ اٹھ کے گھر چلے گئے. تو حضرت علی باہر نکلے تو ساتھی کھڑے تھے. تو عبد الرحمن بن عوف نے تو بھیجا تھا. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے مجھے بے عزت کروایا. انکار ہو گیا. انکار ہو گیا. کچھ بولے؟ کہ نہیں بولے تو کچھ نہیں. کچھ بولے منہ سے؟ کہاں انشاءاللہ کہا تھا. کب مبارک ہو. کہ وہ کیسے کرنے لگے کہ انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے. اب یہ آپ نے، حالانکہ اس سے پہلے جبریل آ چکے. یہ واحد شادی ہے جس کے لیے یہ جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہے. اللہ اللہ. ٹھیک ہے. اس کے باوجود آپ نے ہاں نہیں کی، گھر گئے، بیٹی کو بلایا، بیٹی علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دو. یہ سبق سکھانا تھا. ہم عام طور پہ بچیوں سے، ہمارے دیہاتوں میں تو بیٹیوں سے کوئی پوچھتا ہی کوئی نہیں. پڑھے لکھوں میں شاید کوئی ہو، ورنہ تو وہ ایسے باندھ دیتے ہیں جیسے گائے بھینس کو باندھا جاتا ہے. اگلا شرابی ہے، جواری ہے، جو بھی ہے. تو وہ اس بنیاد پہ آپ نے امت کو ایک سبق دینا تھا کہ بچی کا بھی حق ہے، چاہے جبریل آ کر کہے تو بھی بیٹی سے پوچھو کہ یہاں تیرا ہاں کر. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاں کی، پھر آپ نے علی سے کو بلایا کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ. تو آپ سارے مسجد بھر گئی. تو آپ ایسے آپ نے ان کو آگے بٹھایا. وہ فرمایا کہ میرے اللہ کا حکم، جبریل میرے پاس لے کر آئے ہیں کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں. پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم کے عوض، مہر کے عوض سے نکاح میں دیا تو انہیں قبول کیا. تو انہوں نے عرض کی میں نے قبول کیا اور سجدے میں گر گیا. اللہ اکبر. دعا مانگی. اس دعا پر اللہ کے نبی نے آمین کہی. پھر آپ نے سارے مجمع کو 2 روایتیں، یا شہد کا شربت پلایا یا کھجور پلایا، دونوں باتیں. تو اس کے بعد کوئی مختلف روایات ہیں. کتنے دنوں، فوراً تو رخصتی نہیں ہوئی، کچھ عرصے کے بعد ہوئی. وہ کئی قول ہیں. آپ نے حضرت عقیل نے آ کر کہا، حضرت سلمان فارسی نے آ کر کہا جی تو رخصتی ہو جائے. بلاؤ علی کو. حضرت علی، حضرت عقیل اور حضرت سلمان فارسی، یہ 3 آدمیوں کی بارات. تو حضرت علی اونٹنی لے کر آئے اور اس کو باہر بٹھایا. آپ نے ان کو باہر کھڑا کر دیا اور علی کو اندر لے گیا. اور ایسے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور ایسے علی کے ہاتھ میں ایسے کیا اور کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. اور پھر فاطمہ سے کہا بیٹی، جو میرے خاندان میں مجھے سب سے پیارا تھا نا، میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ کیا. تو پھر آپ نے پانی منگوایا پیالے میں. اس میں آخری 2 صورتیں جو ہیں ان کو پڑھ کے دم کیا. پھر ایسے انگلیاں ڈبو کے ان کے سینے پر چھڑ کر دونوں، پھر ان کو ٹرن کیا تو ان کی کمر پہ چھڑ کر اور کہا کہ
اللہ کے نام پر جاؤ اور عشاء پڑھ کے میں آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ اور آپ نے بڑا اہتمام فرمایا، آپ نے حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ سے کہا تمہیں معلوم ہے نا کہ فاطمہ مجھے بہت محبوب ہے، تم اس کو دلہن بناؤ، اس کو دلہن بناؤ۔ امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے امام لیث ابن سعد بڑے مالدار تھے، ان کو مصر خط لکھا کہ بیٹی کے رخصتی کے لیے کپڑے تیار کرنے، اس میں عصفر ایک بوٹی تھی جس سے زعفرانی رنگ آتا تھا کپڑوں پر، تو اس وقت تو ایسے ہی کلر کیا کرتے تھے، تو وہ یہاں بہت مہنگی ہے تو مجھے بھجوا دو بچی کے لیے۔ انہوں نے 30 اونٹ بھر کے بھجوا دیا، تو انہوں نے تو تھوڑا سا اس میں استعمال کیا، باقی 500 دینار کا بیچ دیا امام مالک نے اس کو۔ تو اس طرح یہ اہتمام کرنا، یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے۔ تو آپ نے ان کو دلہن بنوایا، تو پھر آپ نے ان کو ایک چارپائی دی رنگین، جن کے پائے جس کے رنگین پائے تھے، اور ایک بستر دیا، ایک سرانہ دیا، 2 چادریں دی، ایک کالی تھی ایک کلٹ تھی، ایک گھڑا دیا، ایک چکی دی، ایک مشکیزہ دیا، ایک لوٹا دیا، ایک مسلح دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی بیٹی کو جو جہیز عطا فرمائی۔ اور ہاں 10 تھی، میں نے 9 کی نہیں، اور 2 چاندی کے کڑے، 10 پوری ہو گئی۔ بازو بند وہ کڑے نہیں ہوتے تو وہ پورا ایسے ہوتا تھا، کور ہو جاتا تھا۔ یہ میں گیا ہوں ذرا تھر پورا بازو بند، وہ بازو بند 2 بازو بند۔ اور اگلے دن حضرت علی کو بلا کر کہا ولیمہ کرو، میں ولیمہ کیا کروں؟ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے کہا یہ میرے پاس ایک دمبا ہے، میں کہا وہ 2 اس کو ذبح کریں۔ تو آپ نے اپنی طرف سے ان کو کچھ پیسے دیے کہ جاؤ اس سے سویٹ ڈش خریدو۔ انہوں نے اسے گھی خریدا اور کھجور خریدی اور شہد خریدا۔ ان 3 چیزوں کو آپ نے گھر بلوا کے مکس کروایا ڈوری ڈنڈے سے، اور اس کی سویٹ ڈش تیار کی کہ ولیمے میں یہ سویٹ ڈش رکھنی ہے فاطمہ اور علی کے ولیمے میں۔ اور وہ اپنے کھانے میں چھوارے ڈلوائے، قورمہ پکوایا، کھانے میں چھوارے ڈلوائے اور تازہ روٹی لگوائی، تازہ روٹی تندور کی۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں علی و فاطمہ جیسا ولیمہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور آپ خود بیٹھے دیگ پر کھانا تقسیم کرتے، سبحان اللہ۔ اور اس میں دسترخوان پہ کھجور بھی تھی، انگور بھی تھے، اور میرے نبی والی سویٹ ڈش بھی تھی، تازہ روٹی بھی تھی، اور قورمہ بھی تھا۔ اتنا تکلف ولیمہ کیا آپ نے، اور نبی کے ہاتھ کی برکت تھی، آپ تقسیم کرتے رہے، سارے کھا گئے پھر بھی اتنا ہی، ایک میں سے ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں وہ دیگ پکا رہے تھے، صحابہ جہاد میں تھے، تو بکرا ڈالا ہوا تھا دیگ میں، تو آپ قریب بیٹھے تھے، ہم کا ناول نہیں ذرا عبید مجھے دستی پکڑانا، تو انہوں نے ایسے وہ نکالی اس ڈوری سے اور آپ کو دے دی، تو آپ نے اس کو ایسے دونوں کناروں سے پکڑا اور ایسے کاٹ کے کھایا، نوچ کے کھایا، ہاتھوں سے نہیں۔ پھر کہنے لگے ناول نہیں ذرا مجھے دستی پکڑانا، تو انہوں نے پھر نکال دی، آپ نے پھر اس کو کھایا۔ پھر ہم نے کہا ناول نہیں ذرا مجھے دستی پکڑاؤ، میں نے کہا یا رسول اللہ بکرے کی 2 ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کہا ذرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا۔ تو آپ نے سارے مدینے کو ولیمہ کھلا دیا، اور دیگ میں سے ایک قطرہ بھی کبھی کم نہیں ہوا تھا۔
تو اس اہتمام سے یہ شادی ہوئی اور یہ ولیمہ ہوا. یا حضرت زینب جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، اس کا اہتمام ہوا تھا. یا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ولیمہ. جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ علی سے پوچھا. کہنے کہ یہ حرب کہتے ہیں جنگجو کو. تو خود جنگجو تھے، شاہ سوار تھے، لیکن نہیں، اس کا نام ہے حسن. تو اس کو آپ نے گھٹی خود دی، حضرت حسن کے منہ میں خود ڈالا اور ان کے کانوں میں اذان دی، اقامت کہی. پھر ایک ہفتے کے بعد ان کے بال صاف کروائے، ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی. 2 بکرے عقیقے میں آپ نے ذبح فرمایا، لوگوں میں تقسیم کی. اتنی آپ نے خوشی منائی. پھر حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کے بعد. تو آپ نے پوچھا، ان کی بھی آپ نے اذان بھی دی اور آپ نے اقامت بھی کہی، لیکن ان کو گھٹی ماں نے پہلے دے دی، حضرت فاطمہ نے پہلے دے دی، پھر اللہ کے نبی نے دی. کہنے کیا نام رکھا ہے؟ کہنے کہ یہ حرب جنگ، کوئی پہلا نام. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر آپ نے کہا کہ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں رکھنے، میرے بچوں کے لیے اللہ نے رکھے ہوئے تھے. آج پہلی دفعہ کسی کا نام حسن رکھا جا رہا ہے اور حسین رکھا جا رہا ہے. اس سے پہلے کبھی کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا. اور میں حیران ہوتا ہوں کتنا لاڈ دیا آپ نے کہ آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز با جماعت، اور دونوں بچے کا پانی ادھر دیکھ بیٹھا. دونوں بچے دوڑتے آئے اور ہمارے نبی سجدے میں ان کی کمر پہ چڑھ گئے اور بیٹھ کے خسر پسر کرنے. اللہ کے نبی نے سجدہ ہی لمبا کر یہ نہیں ہاتھ مار کے ان کو گرا دیا ہو. سجدہ لمبا جب زیادہ لمبا ہو گیا تو صحابہ کو تشویش ہو گئی کہ فوت تو نہیں ہوگی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے تو دیکھا تو دونوں اوپر بیٹھے ہوئے آپس میں گٹ مٹ کر رہے تھے. یعنی کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے، ایسے سجدے میں تھے نا. تو یہاں سے نظر آیا ایک ہاتھ آ رہا ہے بچوں کے لیے، تو آپ نے یوں کیا، ایسے چھوڑ دو کچھ نہ کرو، پیچھے ہٹ گئے. جب تک دونوں بھائی نہیں اترے آپ سجدے سے نہیں اترے. جب آپ نے سلام پھیرا تو دونوں کو گود میں لے کر کہا کہ ابی ہما و امی لا تذرہما، میرے ماں باپ ان پہ قربان، ان کو کبھی دکھ نہ پہنچا. اور یہ نہیں پتا تھا کہ دونوں وہ دکھ دیکھیں گے قیامت آ جائے. اتنی بری حالت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی زہر کی وجہ سے، آنتیں کٹ کٹ کے باہر نکل گئی. تو کہنے لگے اپنے بھائی سے مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا، لیکن اس دفعہ جو زہر مجھے دیا گیا ہے اس نے میرے جگر کو چیر دیا. تڑپ رہے تھے زہر کی شدت کی وجہ سے. کون ہے ویسے سینے سے کندھوں پہ بیٹھا تو ماتھے جو حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ رات ہو عینی و سمعت اذنایا، میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا. آپ نے کبھی حسن کبھی حسین یہاں کھڑا کیا ہوتا تھا اور اسے جھولا دے رہے تھے اور آپ کہتے اوپر آؤ، اصعد المرتقى، کہتے پہاڑی پہ چڑھو. یہ ایسے ہوتی ہے نا، وہ ایسے چھوٹے یہاں کہتے اور اوپر آؤ، ادھر آؤ، اور آگے آؤ، یہاں اور آگے آؤ، یہاں تھوڑا سا یوں ہو کے ان کے بازو پکڑ لیتے، کہتے اور اوپر آؤ، تو وہ یہاں تک آ جاتے. تو پھر ان کے ہاتھ فکس کر کے تھوڑا سا اوپر ہو کر ان کا بوسہ لیتے اور کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر.
انی احبہ فاحبہ. یا اللہ ایک دفعہ اچھا عربوں کی تہذیب تھی کہ بچوں کو نہیں اٹھاتے باہر، وہ نہ ہی گھر میں، اتنے وہ عجب مزاج کے لوگ تھے. بچیوں ہوتی تو دفن کر دیتے. بچے کو اٹھانا عیب، یہ ماحول ہے. پہلے اس کو سمجھیں کہ بچے کو اٹھانا کسی بڑے سردار کے لیے عیب. اور آپ سے بڑا سردار کون سا؟ تو یہاں اٹھانے کا تو ایک معقول نظر آتا ہے نا. یہاں یوسف کو اٹھاتا ہے بزرگ تو یہاں بٹھاتا ہے، لیکن آپ نے دونوں کو یہاں بٹھایا ہوا تھا، ایک یہاں اور باہر آ گئے. تو ساروں کی کھوپڑیاں گھوم گئی. یہ کیا؟ ایک ادھر بیٹھا ہوا، ایک ادھر بیٹھا ہوا. تو آخر ایک صحابی نہ رہ سکے، نہیں یا رسول اللہ اتنا پیار، اتنا پیار. آپ نے فرمایا ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا. کہا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت کروں، جو ان سے بغض رکھیں تو بھی ان سے بغض رکھ. اور دونوں بچوں کو کے ساتھ کھیلتے تھے. آج کل کے والدین تو بچوں کو ٹائم نہیں دیتے، کاروباری اپنے کاروبار میں پھنسے ہوتے ہیں، شام کو تھکے آ رہے آتے ہیں اور کاروبار سارے ادھار پر ہیں، ادھار پر لیتے ہیں، ادھار پر دیتے ہیں. تو جس نے لینا بھی ادھار ہو دینا بھی ادھار ہو، اس کو تو نیند آ ہی نہیں سکتی، تو سکھ کا سانس لے ہی نہیں سکتا. تو گھر آتے ہیں تو وہ اپنے فرسٹریشن میں ہوتے ہیں، اور ماؤں کو اپنی فضولیات ہیں، کبھی ڈرامے دیکھ رہی ہیں، کبھی میک اپ کر رہی ہیں، تو بچوں کو صرف کھانا کھلا دیا، کپڑے پہنا دیے، اسکول بھیج دیے. لیکن میرے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کسی کے کندھوں پہ بوجھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، اور آپ بچوں کے لیے وقت نکالتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے تھے، اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، وہ دب رہے تھے. تو آپ کہتے حسین شاباش، حسین شاباش، اور زور لگاؤ. تو یہ گھر میں ہو رہا ہے، حضرت فاطمہ کے گھر میں. تو وہ تو مان کے نہیں بولی یا رسول اللہ ساری شاباش حسین کو ہی دیتے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل کھڑا ہے، وہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے. تو اتنے عظیم لوگ ہستیاں تھیں، ایک زہر میں مار لیا، ایک کا گلا کاٹا. ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے آسمان سے جو آج تک کبھی نہیں آیا. اس نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ میں نبی سے ملنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے اجازت دی، تو آج مجھے ملنے آ رہا ہے. دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے. تو کھڑی ہو گئی. تھوڑی دیر گزری تو حضرت حسین آ گئے کھیلتے ہوئے. وہ اندر جانے لگے، انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے پکڑا تو وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی. تو پھر حضرت ام سلمہ نہ رہ سکیں، آپ کے اندر گئیں تو آپ نے حضرت حسین کو ایسے سینے سے چپکایا ہوا تھا اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، اب آنسو بہ رہے تھے. اور ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ تم رو رہے ہیں، خیریت؟ کہا یہ جو فرشتہ آیا ہے کہ میرے بچوں کو دیکھ کے اس نے کہا ہے کہ آپ اس بچے کو آپ کی امت قتل کر دے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی گئی جس میں اس کا خون گرے گا. تو آپ نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو، یہ وہ مٹی ہے. تو 10 محرم کو عصر کے وقت شہادت ہوئی. تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ تشریف لائے ہیں اور مٹی مٹی سر گردالو، داڑھی گردالو، کپڑے گردالو. میں اس کی یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ کا یہ حال کیسے ہے؟ کہ آپ حسین کو قتل ہوتے لوگ گھبرا کے اٹھی اور میں دیکھا تو خون آ گیا. امام حسین چاہتے تو ایک بول پہ سب کچھ مل جاتا.
کیا مشکل ہے؟ اگر کسی ظالم کی بیعت کوئی کر لے تو کوئی کافر تو نہیں ہوتا. یزید ظالم تھا، اس کی بیعت عام آدمی کے لیے تو ٹھیک تھی. حسین ایک نمونہ تھے، آل رسول تھے، انہوں نے آگے نمونہ بننا تھا. ایک پیغام دیا کہ حسین جیسی جان بھی ہونا، اس کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا سستا سا. ہماری تو جانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں، ہم گندگی کے کیڑے جیسے لوگ ہیں. لیکن اگر حسین جیسا، جنگ سے پہلے نا آنکھ لگ گئی، خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو حضرت زینب، حضرت علی کو جو اللہ نے فصاحت دی تھی نا، قوت بیان، وہ بیٹی کی طرف آیا. حضرت زینب قوت بیان کی شہزادی سے، جیسے حضرت علی. وہ کہنے لگی کیوں ہنس رہے ہو، جو کوئی ہنسنے کا موقع ہے، موت سر پہ کھڑی ہے. کہنے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے اور فرمایا